شکل میں ایسے درندے تھے کہ کسی اور کے ساتھ تو انہوں نے کیا مہربانی کرنی، یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ بس خبر ملتی تھی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اس کو زندہ زمین میں دفن نہ کر دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی اس کیفیت کو ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، بیٹی کی ولادت ہوئی، تو غصے کی وجہ سے پھر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی زندگی ایسی تھی کہ نہ وہ انسانوں کو کوئی عزت دینا جانتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے خدا کو پہچانتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے خدا بنا لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے خدا بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے خدا بناتے تھے، پھر ان کے سامنے ہی سجدے کرنے لگ جاتے تھے اور پھر ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگنے لگ جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں وہ مخلوق کے اندر مانگتے تھے، اور مخلوق والی بری باتیں وہ خالق کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے جہان کے نظام کو نہیں چلا سکتے ہیں اکیلے۔ چنانچہ کچھ خدا ہیں جو بارشیں برساتے ہیں، کچھ ہیں جو ہمیں بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، کچھ ہیں جو ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، کچھ ہیں جو ہماری فریاد رسی کرتے ہیں۔ تو بہت سارے خدا انہوں نے خود سے گھڑے ہوئے تھے۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہمارا حاجت روا صرف ایک ہے، ہمارا مشکل کشا صرف ایک ہے، ہمارا پالن ہار صرف ایک ہے، ہمارا داتا صرف ایک ہے، ہمارا مأویٰ اور ملجا صرف ایک ہے، ہمیں اولاد دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ فرمایا اللہ کی ذات ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے اس کو بیٹے دے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی نہ اس کو بیٹے ملتے ہیں نہ اس کو بیٹیاں ملتی ہیں۔ انہ علیم قدیر، وہ دینے کے معاملے میں کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، وہ علیم بھی ہے اور وہ اس پر کامل قدرت بھی رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ان کو اللہ کی بھی پہچان نہیں تھی، ان کو ماں کا بھی پتہ نہیں تھا اور ان کو باپ کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا احترام کیا ہے، بہن بھائیوں کا جو ہے وہ ان کے حقوق کیا ہے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایک درندے تھے، انسان کی شکل میں تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آ کر انسانوں کو انسانیت سکھائی، جینے کا شعور عطا فرمایا، بہن بھائیوں کے حقوق بتائے، والد کا احترام بتایا، ماں کی عزت اور عظمت سکھائی، اور اللہ کے اولو العزم پیغمبروں کی شان بتائی، اللہ کے اولیاء کی پہچان کروائی، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں جو ہے تعلیم دی، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے بارے میں انسانوں کو تعارف کروایا۔
اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں دنیا والوں کو کہا، دنیا والوں میں نے تمہیں بہت نعمتیں دی، میں نے تمہیں بینائی دی، میں نے گویائی دی، میں نے تمہیں سماعت دی، میں نے تمہیں بصارت دی، میں نے تمہیں دماغ دیا، عقل دیا، اور میں نے جو ہے تمہیں ہاتھ اور پاؤں دیے، میں نے تمہیں کھانے کی نعمتیں دی، میں نے تمہیں کپڑے جو ہے وہ اوڑھنے کی نعمتیں دی، میں نے گھر بار دیا، بیوی بچے دیے، اور آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو تم ہرگز نہیں گن سکتے ہو۔ لیکن ساری نعمتوں کے ملنے کے باوجود اللہ نے کسی بھی نعمت کے دینے کے ساتھ احسان کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ بس صرف یہی کہا کہ میں نے نعمت دی، نعمت دی، یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا۔ لیکن جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا تو اللہ کو یہ کہنا پڑا، اے دنیا والو، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ارشاد فرمایا ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول جو کہ میرے محبوب ہیں میں نے ان کو مبعوث فرمایا۔ وہ آ کے دنیا میں کیا کیا؟ انہوں نے یتلو علیہم آیاتی، میرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائیں، جس سے تمہیں میرا تعارف ہوا، میری پہچان ہوئی، تمہیں جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ملا، تمہیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے بولنا کیسے ہے، ہم نے جو ہے وہ کھانا کیسے ہے اور ہم نے پینا کیسے ہے، ہم نے سونا کیسے ہے اور جاگنا کیسے ہے، اور ہم نے خوشی کیسے کرنی ہے اور ہم نے غمی کیسے کرنی ہے، ہم نے گھر کا نظام کیسے چلانا ہے اور ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے۔ پوری زندگی گزارنے کے احکامات اس قرآن میں موجود ہیں۔ میرا وہ نبی وہ تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف آیتیں ہی نہیں پڑھ پڑھ کے سناتے بلکہ جن گندگیوں میں تم پھنسے ہوئے ہو، تم جھوٹ کی گندگی میں، غیبت کی گندگی میں، تم جو ہے الزام تراشی کی گندگی میں، تم تکبر کی گندگی میں، اور تم جو ہے وہ آپس میں حسب و نسب پر فخر کرنے کی گندگی میں، اور تم عصبیت کی گندگی میں، اور تم جو ہے وہ نفاق کی گندگی میں، اور تم زنا کی گندگی میں، اور شراب کی گندگی میں، جوئے کی گندگی میں، یہ تمام قسم کی گندگیوں سے میرا نبی تمہیں پاک بھی کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں جو ہے وہ قرآن کی اور اپنی سنت کی وہ تعلیم بھی تمہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے، تمہیں تو زندگی گزارنے کا کوئی شعور ہی نہیں تھا، لہذا انسانیت کو جو انسانیت کا درس ملا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھے اشعار کہے، فرمایا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے
جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، پرے پرواز بخشے اس نے سے آدمیت کو، بلندیوں تک جانے کے لیے انہوں نے انسانیت کو ایسے اچھے اچھے اعمال عطا فرمائے اور ایسے ایسے خوبصورت جو ہیں وہ ادائیں سکھائیں۔ پرے پرواز بخشے اس نے سے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے، خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ جی ہاں، ان کی غلامی کی وجہ سے انسان شہنشاہوں کا بھی بڑا شہنشاہ بن جاتا ہے اور اس کو کائنات کی امامت مل جاتی ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے جس نے جاہلیت کو نہیں دیکھا وہ دین کی عظمتوں کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں دین کی وجہ سے عزتیں عطا فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری وجعل الذلة والصغار على من خالف امری۔ لوگوں میری تابعداری میں اللہ نے ساری عزتیں چھپائی ہیں، لہذا نبی کی غلامی میں صحابیت کا مقام بھی ہے، نبی کی غلامی میں ابدالیت کا مقام بھی ہے، نبی کی غلامی میں قطب ارشاد کا مقام بھی ہے۔ ساری بزرگیاں، ساری ولایتیں، سارے مقامات اور ساری عزتیں اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت میں رکھی ہیں، اور خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگوں عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول پر اور آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، جن کو ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے، جن کو ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ اور وہ ایمان والے ان کی نشانی بتا، اور وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ ایمان والوں کو اللہ کا قرآن پیارا لگتا ہے، وہ قرآن سنتے ہیں دل مچلتا ہے، اللہ کی محبت دل میں ٹھاٹھے مارتی ہے۔ جی ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ کائنات کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، لہذا ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اس شرف کو نہ سمجھ سکے، جو اس عزت اور عظمت کو نہ پہچان سکے، پھر وہی گندگی کی طرف ان کا رخ ہو گیا، چنانچہ وہ اس جو ہے وہ عزت والی زندگی کو چھوڑ دیا، ان جو ہے وہ مقدس کاموں کو چھوڑ دیا، اللہ کی پسندیدہ طریقوں کو اور زندگی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کتنی دنیا میں عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جنہوں نے شیطان والی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیٹیوں کے سروں کو دوپٹوں سے ڈھانپ دیا تھا اور ان کو پردے کے ساتھ گھروں سے نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن۔
اے نبی جی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے۔ واہ ایمان والی عورتوں، اللہ نے تمہیں کیا شان دے دی۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کا بھی تذکرہ کیا، نبی کی بیٹیوں کا بھی تذکرہ کیا، ایمان کی وجہ سے اسی آیت میں اللہ نے ان ایمان والی عورتوں کو بھی تذکرہ کیا۔ تو کتنی فخر کی بات تھی، کتنی سعادت کی بات تھی کہ اللہ نے ایک ہی آیت میں ایمان والی عورتوں کو نبی کی بیٹیوں اور نبی کی بیویوں کے ساتھ ان کا ذکر فرما دیا۔ تو خوشی کے مارے ہم ساری زندگی اس حکم کو پورا کرنے میں لگے رہتے، مگر ایمان والی عورتوں نے اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیے اور اپنے آپ کو بے حیا بنا دیا اور سر عام انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ عورتیں نبی کی غلامی میں آئی تھیں، نبی کی اطاعت میں آئی تھیں، ان کو عزت ملی تھی، ان کو رفعت ملی تھی، ان کو مقام ملا تھا۔ چنانچہ نبی کے اطاعت کی وجہ سے جو ہے ماں کا احترام امت کرنے لگ گئی، نبی کی اطاعت کی وجہ سے بہنوں کا تقدس امت کرنے لگ گئی، نبی کی اطاعت کی وجہ سے اور نبی کی محبت کی وجہ سے یہ امت بیٹیوں سے پیار کرنے لگ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا اس کو اللہ نے 1 بیٹی دی، اس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی، دینی تعلیم اس کو دی، پھر جب وہ جوان العمر ہو گئی اس کا مناسب جگہ رشتہ کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے اکٹھے جنت میں جائے گا جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ تو ہر امتی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونے لگا کیوں نہ اللہ مجھے بھی بیٹی دے دے، میں بھی اس کی تربیت کر دوں، میں بھی اس کا مناسب جگہ رشتہ کر دوں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے جنت میں جانا۔ دل میں یہ جذبہ پیدا ہونے لگا کیوں نہ اللہ مجھے بھی بیٹی دے دے، میں بھی اس کی تربیت کر دوں، میں بھی اس کا مناسب جگہ رشتہ کر دوں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے جنت میں جانا نصیب ہو جائے۔ تو یہی عورتیں ان کو چاہیے تھا کہ اس دین کی وجہ سے اور نبی کی تعلیم کی وجہ سے ہی تو ہمیں عزت ملی تھی، احترام ملا تھا۔ چنانچہ اپنے نفع کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے ہی اگر یہ سوچتی تو اپنے مردوں کو دین کی طرف لگا دیتی، اپنے جو ہے وہ گھرانے کا ماحول دیندار بنا دیتی۔ یہی بھلے دل میں سوچ ہوتی یہ دیندار بنے رہیں گے مجھے عزت ملتی رہے گی، یہ دیندار بنے رہیں گے میرا احترام کرتے رہیں گے، اگر خدا نخواستہ یہ بے دین بن گئے تو میری عزت کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اس عورت نے اپنے مردوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے نوجوان بچہ کہیں جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے ماحول میں چلا گیا، کسی اللہ والے کی محفل میں چلا گیا، کسی نیک آدمی کی صحبت اس کو نصیب ہو گئی، اس نے اپنے چہرے پہ سنت رسول سجا لی، سب سے پہلی مخالفت کرنے والی اس کی ماں بن جاتی ہے، کہتی ہے تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے اور تیرا رشتہ کیسے ہوگا اور تو اس کو جلدی منڈوا کے آ، اور اگر تو اس داڑھی کے ساتھ ہے میں تجھے گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ ارے اللہ کی بندی، تو نے کلمہ عیسائیوں کا پڑھا ہے، تو نے کلمہ یہودیوں کا پڑھا ہے، تو نے کلمہ ہندوؤں کا پڑھا ہے، تو نے تو کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے اور تو ان کی شفاعت کی امیدوار ہے۔ تیرے بیٹے نے نبی کی سنت کو زندہ کیا، تجھے تو خوشی کی وجہ سے آج جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹنی چاہیے تھی، شکرانے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا بھی تیرے نبی کا غلام بن گیا، میرا بیٹا بھی تیرے نبی کا مطیع فرما بردار بن گیا، لیکن اپنے مردوں کو خود سے یہ بے دین بنانے کی کوشش میں ہے، اپنے آپ کو بھی بے دین بناتی ہے، مردوں کو بھی بے دین بناتی ہے۔ چنانچہ ایک عورت کتنے لوگوں کو بے دین بنانے کا سبب بن جاتی ہے۔ جی ہاں، عورتیں سمجھتی ہیں ہم نے کب بے دین بنایا؟ جی ہاں، آپ جب بازار میں بن سنور کر نکلتی ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسی عورت کے ساتھ شیطانوں کا ایک ٹولہ بھی نکلتا ہے، وہ ہر کھڑے ہونے والے مرد کو اس کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ بے حیا بن کر نکلی اور زانیہ بن کر وہ واپس آئی۔ چنانچہ جتنے لوگوں کو اس نے اپنا آپ دکھایا تو دوسرا مطلب اس کا یہ تھا کہ اس نے سب کو جو ہے وہ بے دین بنانے
کی کوشش کی، سب کو زانی بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس عورت کے ایک دفعہ گلی میں چکر لگانے کی وجہ سے کتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، کتنے شیطان خوش ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی پھٹکار اور لعنت اس عورت کے اوپر پڑ گئی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اپنا لیں، دین سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے جو ہے وہ گھر کے ماحول میں لے آئیں، اپنے مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جو ہے وہ دین کی طرف دعوت دینے والے بن جائیں۔ جب بچے دیندار بنیں گے تو وہ نبی کی یہ حدیث بھی پڑھیں گے کہ تمہارے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، پھر وہ بچے تمہاری خدمت کیا کریں گے۔ چنانچہ میرے حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو میں ہمیشہ جب بھی بیٹھتا تھا تو میں ماں کے چارپائی کے اوپر اس کے ساتھ میں نہیں بیٹھا کرتا تھا، بلکہ میں ان کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا۔ میری والدہ مجھے کہتی کہ بیٹا اوپر بیٹھ جاؤ، میں ماں سے کہتا امی اللہ کو جب میرے لیے یہی جگہ پسند ہے تو میں قدموں میں ہی بیٹھوں گا۔ اور فرماتے جب بھی میں گھر سے باہر جانے لگتا تو میں اپنی والدہ کے قدموں کو پہلے بوسہ دیتا تھا، پھر میں جو ہے وہ باہر جایا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا تھا کہ دین اسلام میں یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کا حکم ماننا چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، زندگی میں ایک دفعہ بھی میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ ماں اگر اپنے بچوں کو دیندار بنا دیتی، کاش کہ ان کے بچے ایسے فرما بردار بن جاتے، ماں کی خدمت گزار بن جاتے۔ چنانچہ جب مائیں اپنے بچوں کو نیکی پر لاتی ہیں اور اللہ کے دین کے خادم بناتی ہیں تو ان ماؤں کا بچہ کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے اور کوئی اللہ والا بنتا ہے، اور بڑے بڑے علماء کی شکل میں یہ بچے جو ہے وہ امت کو ملتے ہیں جو لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ کلمہ پڑھا تو حضرت بڑے خوش تھے، اپنی والدہ سے خوشی کا اظہار کیا تو والدہ نے فرمایا بیٹا یہ اللہ نے سعادت تمہیں دی ہے لیکن معلوم ہے اصل سبب تو پیچھے میں ہوں۔ حضرت فرمانے لگے ماں بالکل ایسے ہی ہے، دعائیں تو آپ کی ہیں اور برکت تو آپ کی ہے۔ فرمایا نہیں بیٹا میرے عمل کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ سعادت عطا فرما دی۔ پوچھنے لگے اماں آپ کا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمانے لگی بیٹا جب تم جو ہے وہ دودھ پیتے بچے تھے میں ہمیشہ تمہیں باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی، ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ میں تمہیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ اس وضو کی برکت سے اور اس ذکر کی برکت سے آج اللہ نے تمہیں یہ سعادت عطا فرما دی ہے، یہ درجہ اور یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ لہذا ماں جب نیک بنے گی باوضو رہے گی، ماں جب نیک بنے گی زبان پر ذکر جاری رہے گا، ماں نیک بنے گی قرآن کی تلاوت زبان پر جاری رہے گی، ماں نیک بنے گی تہجد گزار ہوگی، ماں نیک بنے گی نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی گود میں پلنے والا کوئی بایزید بستانی بن کے نکلے گا، کوئی امام غزالی بن کر نکلے گا، کوئی عبد الرحمن جامی بن کر نکلے گا اور کوئی بختیار کاکی بن کر نکلے گا، کوئی احمد علی لاہوری بن کر نکلے گا اور کوئی جو ہے وہ عبداللہ درخواستی بن کر نکلے گا۔ یہ مائیں جب نیک بنیں گی تو اس امت کو اولیاء ملیں گے۔ ماں بے دین بن جائے گی، آج گھر گھر میں عورتوں کا شوق ہوتا ہے فلاں ڈرامہ لگنے والا ہے اور فلاں قسم کی فلم دیکھنی ہے، فلاں گانا تو مجھے بہت پسند ہے اور بے پرد گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، گویا کہ گناہوں کا شوق دل میں اتر گیا، دین کی سے بیزار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لہٰذا عورتوں کو جہان بھر کی چیزوں کی تو خبر ہوتی ہے، فلاں کریم ہے، فلاں پاؤڈر ہے، فلاں برانڈ کا کپڑا ہے، فلاں کمپنی کا جوتا ہے، فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے۔ اگر ان کو خبر نہیں تو قرآن کریم کی آیات کی خبر نہیں، اگر خبر نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی خبر نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، کلمہ پڑھتی پڑھتی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہے لیکن آج تک اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ میرے نبی علیہ السلام پانی کیسے پیا کرتے تھے، میرے نبی علیہ السلام کھانا کیسے کھایا کرتے
تھے؟ میرے نبی بستر پر جب تشریف لے جاتے تو سونے کا انداز کیا تھا؟ لباس میں آپ کا مبارک طریقہ کیا تھا؟ آپ وضو کیسے کرتے تھے؟ آپ گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ آپ بچوں سے پیار کیسے کرتے تھے؟ آپ کا بات کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آج مسلمانوں کو اپنے نبی کی زندگی بھول گئی ہے، جس نبی کی اطاعت کی وجہ سے ان کو عزت ملنی تھی، جس نبی کی اطاعت کی وجہ سے ان کو اللہ کا قرب ملنا تھا، اللہ کے برگزیدہ بندے بننا تھا، آج اسی نبی کے طریقے ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تم نبی کی اطاعت کرو، میں تمہیں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ انعام یافتہ بندے جن کی دعائیں ہم نماز میں ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں۔ چنانچہ ہر بندہ نماز میں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک نماز میں یہی دعا مانگتا رہتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب تو جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے، اور اللہ راستہ وہ جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان لوگوں کا راستہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ ان کا راستہ مجھے نہ دینا جو تیرے جو ہے وہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جب یا وہ لوگ جو ہے وہ گمراہی میں پڑ گئے، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دینا۔ دعا مانگتے مانگتے زندگی گزار دی، مگر جب نماز سے باہر نکلتے ہیں پھر انہی لوگوں کا راستہ ہم اختیار کر لیتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، جن کو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں۔ تب چنانچہ مسلم معاشرہ، یہ جو معاشرہ ہم لیے پھرتے ہیں، یہ کوئی محمدی معاشرہ تو نہیں ہے، یہ کوئی صحابہ والا معاشرہ تو نہیں ہے، یہ تو مدینہ منورہ والا یہ کوئی معاشرہ تو نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے ٹی وی میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہی کچھ پھر ہماری زندگی ہوتی ہے، جو کپڑے ٹیلی ویژن میں ہم دیکھیں وہی کپڑے پہنتے ہیں، جو کھانے کی طریقے ہم ٹیلی ویژن میں دیکھیں وہی ہمارے کھانے کے طریقے، جو مکانات وہاں دیکھیں وہی مکانات ہمیں پسند آتے ہیں، جیسے لوگ ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں ویسے ہی لوگ ہمیں پسند آتے ہیں۔ کاش کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم نے نبی کی حدیثیں پڑھی ہوتی، کاش کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھا ہوتا، ہمیں اپنے بزرگوں کی زندگی پسند آ جاتی، ہمارا رہن سہن، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہر کام اپنے بزرگوں جیسا بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ ہمیں اپنی ولایت عطا فرما دیتے، اللہ اپنا تعلق دے دیتے۔ آج کل ہمارا ایمان بھی ٹی وی اور ہمارا جو ہے وہ مذہب بھی ٹی وی اور ہمارا تمدن بھی ٹی وی، سب کچھ جو ہے وہ ہمارا ٹی وی بن کے رہ گیا۔ قرآن کو تو لپیٹ کے ہم نے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا، ڈگریاں بچیوں کو دلوا دی، بچوں کو بڑی بڑی تعلیمی ڈگریاں دلوا دی، مگر قرآن کی ایک سورت ان کو نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے۔ سوچے تو صحیح، آخر ہم نے ہمیشہ یہاں دنیا میں تو نہیں رہنا، مر جانا ہے، یہ بچے کیا ہمیں ڈگریاں پڑھ کے ثواب بخشا کریں گے؟ کیا ہمیں یہ جو ہے وہ دنیا کے کاروبار کر کے ہمیں ثواب بخشیں گے؟ ان کو ہم نے سکھائی تو سورہ فاتحہ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا ہاتھ اٹھائیں گے؟ چنانچہ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دین پہ لگاتے ہیں۔ ایک میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں بیٹا عطا فرما دینا ہے۔ اب دیکھو زندگی کا تو پتہ نہیں تمہاری زندگی زیادہ ہے یا میری زندگی، کون پہلے اللہ کے پاس جائے کون بعد میں جائے؟ ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں۔ بیوی نے کہا کیا معاہدہ؟ کہنے لگا دیکھو اگر تم پہلے دنیا سے چلی گئی تو پھر تو جو ہے وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا اللہ نے میرے جانے کے بعد اگر تمہیں بیٹا عطا فرمایا یا کوئی بچہ عطا فرمایا تو تم دیکھنا اس بچے کو اللہ کے دین پہ ضرور لگا دینا۔ یہ بات آپس میں میاں بیوی کئی مرتبہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس باپ کو مرے میں کچھ عرصہ ہوا تھا کہ کسی بزرگ نے جو ہے وہ دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ قبر کے اندر ہے لیکن اس کی قبر
जहन्नुम बनी पड़ी है, आग जल रही है और वो चीखो पुकार कर रहा है। फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा उन्होंने जो है वो ख्वाब देखा तो यही बंदा जो है वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। उन बुजुर्गों ने पूछा कि तू तो जहन्नुम की आग में जल रहा था, तू जन्नत में कैसे पहुंच गया? कहने लगा कि मैंने जो है वो अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को ये वसीयत की थी कि अगर मेरी जिंदगी साथ न दे, मेरे मरने के बाद अगर अल्लाह तुम्हें औलाद दे तो तुम उसको दीन का इल्म सिखा देना। चुनाचे मेरी बीवी ने मेरी वसीयत के मुताबिक जब मेरा बच्चा थोड़ा बोलने के काबिल हुआ, मेरे बच्चे को किसी जो है वो दीन के आलिम के पास ले गई और कहने लगी मौलाना साहब मेरे इस बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अब मौलाना साहब ने मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ाई। जब उसने अपनी उतली मासूम जुबान से बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही उसने पढ़ा अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने फरमाया ओ बंदे तेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा थे, मगर तेरा बेटा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है, लिहाजा मुझे तेरे ऊपर अजाब भेजते हुए मुझे हया आती है। जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैंने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी। अगर हम अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को भी दीन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, हम भी दुनिया में इज्जत के साथ जिएंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी दुनिया में इज्जत के साथ जिएंगी और आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं। सुनिए जरा अल्लाह का कुरान, इरशाद फरमाया जो दुनिया में नेक बनकर जिंदगी गुजारेगा, मर्द हो या औरत हो, हम पहला इनाम उसको ये देंगे, दुनिया की जिंदगी हम उसकी मजेदार बना देंगे, खुशगवार बना देंगे और हम आखिरत में तो फिर उसको बेहतरीन अजर हमने उसके लिए तैयार कर रखा है। उसके लिए हमने जन्नतें बनाई हैं जिनमें नहरें बहती हैं, कहीं दूध की नहर, कहीं शहद की नहर और कहीं शराब की नहर और कहीं जो है सफाफ और शफाफ पानी की नहर है और बेहतरीन बागात हैं और वहाँ कालीन बिछे हुए हैं और वहाँ तरह तरह की नेमतें मौजूद हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मन अमिला सालिहन, जो कोई नेक आमाल वाली जिंदगी गुजारे, यानी जिंदगी में नमाज का एहतमाम, जिंदगी में पर्दे का एहतमाम, जिंदगी में जिक्र का एहतमाम, सदका खैरात का एहतमाम और जो है वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने का एहतमाम, जुबान अच्छी इस्तेमाल करने का एहतमाम, गालम गलोच से परहेज, जितने भी नेक काम है अल्लाह अगर वो करे तो फिर क्या होगा? फरमाया मिन ज़करिन औ उन्सा, ये नेकियां करने वाला भला कोई मर्द हो या कोई औरत हो, बस इतनी सी बात है कि उसको ईमान की दौलत मुयस्सर हो। ईमान मिलने के बाद जो कोई भी नेक आमाल करेगा अल्लाह आप उसको क्या देंगे? फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम जरूर उसको पुरसुकून मजेदार खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम जरूर बदला देंगे उसको जो उस दुनिया में वो नेक अमल किया करता था, उसका हम बहुत अच्छा बेहतरीन बदला उसको आखिरत में अता फरमाएंगे। लिहाजा जो औरत नेक बनेगी अल्लाह उसको चंद इनामात अता फरमाएंगे। एक इनाम ये अल्लाह उसके दिल में सुकून अता फरमा देगा, दूसरा इनाम ये अल्लाह उसकी औलाद को उसका मुती और फर्माबरदार बना देगा, तीसरा इनाम ये कि अल्लाह उसके खामिद के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देगा और चौथा इनाम ये कि अल्लाह ताला उस औरत के लिए लोगों के दिलों में इज्जत अता फरमा देगा। चुनाचे जो आदमी नेक बनकर जिंदगी गुजारे, बच्चे भी उसकी इज्जत करें, घर के लोग भी उसकी इज्जत करें और अपने अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसको इज्जत की निगाह से देखें, यहाँ तक के जंगल के दरिंदे भी उसकी इज्जत करने लग जाते हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनको जो है वो किसी भूखे शेर के आगे सजा के तौर पर डाल दिया गया था। भूखा शेर जब उसका
पिंजरा खोला गया, लोग समझे कि ये शेर इनको खा जाएगा और इनको बहन की कोई बोटी नहीं छोड़ेगा, लेकिन दुनिया वाले हैरान रह गए कि अल्लाह के उस नेक बंदे की तरफ शेर भागा, लेकिन जैसे ही करीब गया तो वो जाके उनके पांव चाटने लग गया। अल्लाह ने दिखा दिया, नेक बनकर जिंदगी गुजारोगे, जंगल के दरिंदे भी तुम्हारे पांव चाटा करेंगे। लिहाजा आज घर घर में रोना है, औरतें परेशान होती हैं, मेरा खामिद मेरी बात ही नहीं सुनता और मेरे से बिल्कुल अजनबी बन के रहता है और गैरों के साथ उसकी मोहब्बत के ताल्लुक बने हुए हैं। मेरे बेटे हैं वो तो बिल्कुल मुझे समझते ही कुछ नहीं है, और मेरे घर के जो फलां लोग हैं उन्होंने तो गोया कि मुझे नौकरानी समझा हुआ है। जी हाँ, आपने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह को आपने नजरअंदाज कर दिया, तो अल्लाह ने फिर आपको भुला दिया। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान में ये ऐलान कर दिया, तुम मेरे कुरान को छोड़ दोगे, उसके हुक्मों को अमल करना तर्क कर दोगे तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी तंग करके रख दूंगा। लिहाजा अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कि इस जो है वो माहौल के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर और इस इलाके के अंदर अल्लाह ने दीनदार बनने की एक फैक्ट्री बना दी। यहाँ पर जो लोग दीन पढ़ने के लिए आते हैं, कुरान सीखने के लिए आते हैं, नबी की हदीस पढ़ने के लिए आते हैं, यकीनन अल्लाह उनको नेकी तकवा वाली जिंदगी अता फरमा देते हैं। लगता है इस इलाके वालों के ऊपर अल्लाह ताला का कोई खास करम का मामला है। लोग सोचते हैं हमारे इलाके में कोई बड़ा आदमी आ जाएगा, उसका वहां घर होगा, फिर सड़कें भी बन जाएंगी, फिर वहां पर जो है वो बिजली का निजाम भी अच्छा हो जाएगा और फिर फलां भी हो जाएगा। ये लोगों की सोच है। हाँ, जिस मोहल्ले में कुरान और हदीस पढ़ाने का कोई मरकज बन जाएगा, वहां फरिश्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा, वहां रहमतों की बरसात शुरू हो जाएगी, वहां कुरान की बरकत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ख़वातीन खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने उनको इस गए गुजरे दौर में ऐसी जो है वो एक इल्मी और एक जो है वो नेकी वाली एक फैक्ट्री के साथ गोया कि अल्लाह ने ताल्लुक अता फरमा दिया, एक मदरसे के साथ ऐसी निस्बत अता फरमा दी जहां वो खुद भी दीन सीख सकती हैं, अपनी बच्चियों को भी लगा सकती हैं और इसकी बरकत से अपने बच्चों को भी उनके लिए दीनदार बनाना आसान है। लिहाजा तमाम ख़वातीन जो है इसको अल्लाह ताला की खुसूसी अता समझें, अल्लाह की खुसूसी नेमत समझें और इससे खूब फायदा उठा लें। अगर खुदा न खास्ता हमने दीन से फायदा न उठाया, कल क़यामत के दिन हम जब जहन्नुम में पड़े होंगे तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे कि तुम लोग जहन्नुम में क्यों आए हो? क्या तुम्हारे पास कोई दीन की बात करने वाला, क्या तुम्हें जहन्नुम से डराने वाला, अल्लाह से डराने वाला कोई नहीं आया था? मा जाना नज़ीर, कोई डराने वाला नहीं आया था। तो सारे लोग कहेंगे क्यों नहीं आए, तो थे लेकिन हमने उनको झुठला दिया था। और फिर कहेंगे फ़क़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िल मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, कि हाय काश कि हम उन दीन की बातों को सुनते और फिर उसको समझने की कोशिश करते और उन पर अमल करते, तो नतीजा ये होता कि आज हम जहन्नुम में ना आते। तो लिहाजा इस मौके को हम गनीमत जाने कि अल्लाह ताला ने हमें दीन सीखने का मौका अता फरमाया हुआ है। लिहाजा ख़वातीन खुद भी कोशिश से, एहतमाम से कोई जो है वो कुरान करीम सीखने में दाखिला ले ले और कोई जो है वो फिक़ह के मसाइल सीखने में और कोई अहादीस सीखने में, जिसको अल्लाह जो फुर्सत दे दीन के सीखने सिखाने में अपने आप को लगा दे। और गाहे बगाहे यहाँ पर कोई रूहानी या इस्लाही मजालिस हो तो उसमें भी खूब एहतमाम के साथ शिरकत की जाए। दिल में ये अरमान हो, दिल में ये शौक हो, अल्लाह मुझे भी आप नेक बना दें, अल्लाह मेरे बच्चों को भी आप नेक बना दें। ये इंसान के दिल की तमन्ना होनी चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा ये नेमत बंदा मांगता रहे, जिसे अल्लाह नेकी तकवा वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। अल्लाह उसकी दुनिया भी संवार देते हैं, अल्लाह उसकी आखिरत भी संवार देते हैं। इस दुनिया में जब तक हमारे जो है वो सांस चल रहा है, जब तक हमारी सेहत है, जिंदगी है,
तब तक हमारे लिए मौका गनीमत है। जब भी हम अल्लाह की बारगाह में आ जाएंगे अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे और अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर अपने नेक बंदों में शामिल होने की सादत अता फरमा देंगे। किसी अल्लाह वाले ने जिंदगी में के बारे में कहा कि ऐ दोस्त ये जिंदगी तो बड़ी कीमती है, इसको तो गनीमत समझ और इससे तो फायदा उठा ले। और उन्होंने अजीब व शार कहे, फरमाया ये जिंदगी एक मोहलत है, ये जिंदगी एक मोहलत है, अपने रूठे हुए रब को मना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लो लगा लो। अब सब रिश्तों को छोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। बाद लोग कहते हैं कि जी हम रिश्ते कैसे छोड़ सकते हैं? जी हाँ, इन रिश्तों से मुराद वो है जो रिश्ते इंसान को नेकी पर नहीं आने देते। मुझे मैं पर्दा करूं तो मेरे फलां रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मैं तो नेक बनना चाहती हूं लेकिन मेरे रिश्तेदार जो है वो मानते नहीं, मैं अपने बच्चों को दीन पे लगाना चाहती हूं लेकिन मेरे रिश्तेदार फिर बातें करेंगे। तो उन बुजुर्गों ने कहा ऐसे रिश्तों को छोड़ दो, अल्लाह की रजा और नाराजगी की परवाह करो। अब सब रिश्तों को छोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, हर गैर से हट कट के अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह को अपना बना लो। इन रिश्तेदारों का, इन ताल्लुक वालों का तो हाल ये है बस सांस निकलने की देर है, ये हमें अपने घर में भी नहीं रहने देंगे, ये उठा के हमें कब्रिस्तान ले जाएंगे, वहां गड्ढा खोदेंगे बड़ा सारा और फिर उसके बाद हमें वहां डाल के ऊपर से मनो मट्टी डाल के वापस आ जाएंगे। फिर शायद कभी कोई खबर लेने भी ना जाए, कोई फातिहा पढ़ने भी ना जाए, किसी को हमारा कोई याद ना होगा, आपस में खुशियों में और मस्तियों में लगे हुए होंगे और हम वहां तन्हा कब्र में पड़े होंगे। अगर हमने गुनाह किए होंगे तो वो गुनाह सांपों की शक्ल इख्तियार कर चुके होंगे, वो बिच्छुओं की शक्ल इख्तियार कर चुके होंगे, वो जहन्नुम की आग की शक्ल में हमारे सामने आ जाएंगे। और अगर हमने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा होगा, कुरान से ताल्लुक बनाया होगा, तो हमारे पास भले कोई भी ना आए अल्लाह हमारे साथ होगा और नेक अमाल का हमें साथ होगा और जन्नत की खिड़कियां हमारे लिए खुली हुई होंगी। इस वजह से उन्होंने कहा अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी। अब सब विरदों को छोड़ो, अल्लाह को विरद बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। ये दुनिया अल्लाह के साथ दोस्ती करने की जगह है, यहाँ अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा जाता है। जिसने इस जहान में रहते हुए अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लिया ये हमेशा हमेशा का ताल्लुक जुड़ा रहेगा। मौत के वक्त भी ये ताल्लुक काम आएगा, कब्र में भी ये ताल्लुक काम आएगा, हशर में भी ये ताल्लुक काम आएगा। लिहाजा अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज कि हम गुनाहों को तर्क कर दें, दूसरी चीज कि हम नेकियों का एहतमाम शुरू कर दें। जो बंदा गुनाहों को छोड़ दे और नेक आमाल वाली जिंदगी को इख्तियार कर ले, अल्लाह ताला उसको अपने औलिया में शामिल कर लेते हैं, अल्लाह उसको अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमा लेते हैं। तो लिहाजा तमाम ख़वातीन आज दिल में ये नियत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह मैं भी अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बनाऊंगी। अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना बहुत आसान है। जैसे कोई बच्चा माँ के पास आ जाए और कहे अम्मी मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, माँ हंस पड़ेगी, वो कहेगी बेटा मेरे साथ दोस्ती करने के लिए आपको क्या मुश्किल है, आप तो बस मेरी नाफरमानी छोड़ दें, आप तो मेरे प्यारे हैं, मेरी जान है, आप तो मेरे ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम तो अल्लाह के ही हैं, हमें तो गुनाहों ने अल्लाह से दूर कर दिया है। लिहाजा आज से हम गुनाहों को तर्क करने की नियत कर
کر لیں، اللہ سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ اللہ جو ہم نے دن میں گناہ کیے ان کی بھی توبہ، اور جو رات میں کیے ان سے بھی توبہ۔ اللہ جو گناہ ہم نے گناہ سمجھ کے کیے ان سے بھی توبہ، اور جن گناہوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا ان سے بھی توبہ۔ تو جو بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی توبہ کو قبول ایسا کرتے ہیں، ایسا اس بندے کو بنا دیتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، ایسا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم زندگی کے اس موقع کو غنیمت جانیں اور ہم اس مدرسے والے کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں یہ مجلس میں آنے کا موقع دیا، اور یہ جو ہے ہمارے لیے اس طرح بات دین کی کہنے سننے کا جو ہے وہ انتظام کر دیا۔ اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، اور ہمیں زندگی میں ایسے موقع بار بار نصیب فرماتے رہیں۔ اللہ کرے آج کی مجلس ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی رضا ملنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ سے محبت ملنے کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ کا تعلق ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔